بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعداء اللہ واعدائہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربها صلوات پڑھیں بابا جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، چمک اٹھے گی۔ یعنی امام عصر علیہ السلام کے ظہور سے متعلق یہ آیت قرآن مجید میں ہے۔ بس ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کا منکر دنیا میں نہیں ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک موت کا منکر کوئی دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو، جو یہ کہتا ہو کہ موت نہیں آئے گی، اور ایک امام مہدی علیہ السلام کا منکر آپ کو نہیں ملے گا کہ جو یہ کہہ دے کہ امام نہیں آئیں گے۔ ہر دنیا کے فرقے میں، ہر دنیا کے دین میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ ہندوازم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمانوں کے تمام فرقے ہیں۔ البتہ ایک بات، مسلمانوں کے مفتیوں نے امام عصر علیہ السلام سے متعلق اپنی رائے پیش کی ہے کہ امام علیہ السلام آئیں گے، مہدی برحق کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن یہ وہ والا مہدی نہیں ہے جس کا شیعہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں۔ تھکے ہوئے بیٹھے آپ بالکل، اتنی خاموشی میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوگا نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ مہدی نہیں جس کا انتظار شیعہ کر رہے ہیں۔ یہ 17-18 سال پہلے بھی کسی نے کہا تھا ٹی وی چینل پر، تو ہم نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اب تم اس مہدی کو نہ مانو جس کا شیعہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن جسے تم نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے، ہم اس مہدی کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ مہدی ایک ہی ہے، اس نے آنا ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی تاریخ ابن کثیر میں ابن کثیر نے لکھی ہے کہ اس کے آنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے، امام عصر علیہ السلام کے آنے سے پہلے، حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ زمانے میں 10,000 نشانیاں ہیں ظہور کی علامتوں کی۔ اس میں سے ایک جو بالکل کنفرم طے شدہ علامت ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 1 سال پہلے چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ زمین پر آئیں گے اور عیسائیوں سے کہیں گے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں دعوت دوں کہ تم کلمہ پڑھ کر محمد کی رسالت کا اقرار کرو اور اس کا جانشین آنے والا ہے، اس کی مدد کے لیے تیاری کرو۔ یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ حکومت مہدی ایک کتاب ہے، اور عقیدہ ظہور مہدی مفتی شامزئی کی کتاب ہے۔ سینکڑوں کتابیں امام مہدی علیہ السلام کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ خود علامہ وحید الزمان نے ہدیۃ المہدی کتاب لکھی، جس کی وجہ سے اہل حدیث نے اس کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام لگایا۔ اور آج میں ایک خطاب سن رہا تھا کسی کا،
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پریشانی اس بات کی ہے اس دور میں کہ اگر ہم حقیقت بیان کرتے ہیں تو ہمیں شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو حق بولے گا اسی کو تو شیعہ کہا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے آنا ہے، ان کے آنے کے لیے اہل سنت کہ جتنے فرقے ہیں، شیعوں کے جتنے فرقے ہیں، یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ امام نے آنا ہے، اور جب امام آئیں گے اس زمین پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، یہ کوئی نئے نبی نہیں آ رہے، نبوت تو ختم ہو گئی، یہ پہلے نبی بن کر آئے تھے، پھر اللہ نے ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، اور اب یہ آئیں گے جناب مہدی علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے، اور جب ایک ساتھ جمع ہوں گے کسی جگہ پر اور نماز کا وقت ہوگا اور مصلی بچھے گا، تو میرے زمانے کا امام کہے گا تقدم یا نبی اللہ، اللہ کے نبی آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے، تو ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تقدم یا سیدی، اے میرے سردار آپ آگے بڑھیں، اب میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو میں نے اس کے لیے پہلے بھی عرض کیا تھا اور عرض کرتا رہتا ہوں، جسے مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، جب نبی کے 12ویں اور آخری جانشین کو عیسیٰ جیسا صاحب کتاب نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، تو محمد مصطفیٰ کو عرب کا کوئی جاہل کیسے نماز پڑھا؟ یہ ہوگا۔ اور کسی عیسائی نے سوال کیا تھا مولانا محمد اسماعیل دیوبندی سے، اللہ مقاموں سے، پرچہ بھیجا گیا کہ تمہارے مہدی علیہ السلام ہیں زمین پر اور ہمارے عیسیٰ ہیں چوتھے آسمان پر، تو جو چوتھے آسمان پر بیٹھا ہے وہ بلند ہے یا جو زمین پر بیٹھا ہے وہ بلند ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب مولانا نے دیا تھا، فرمایا تھا کہ جب اللہ نے میزان عدالت میں دونوں پلوں میں ایک طرف نبوت رکھی ایک طرف امامت رکھی، نبوت اتنی ہلکی ہوئی کہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گئی، امامت اتنی وزنی تھی کہ ہم اس امام کا منتظر ہیں، وہ آئیں گے، کیا کرنے آ رہے ہیں؟ اس دین کی جو خرابی پیدا کرتی ہے مولویوں نے، مسلمانوں نے، ان تمام رسومات کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ قرآن مجید کے احکامات نافذ ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جسے بھی امام کا انتظار ہے اسے چاہیے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے اور تیاری کرے امام کے آنے کی۔ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو مولوی تو خوشامد میں بھی آ جاتا ہے، مصلحت بھی کر لیتا ہے، لیکن امام کے پاس مصلحت نہیں ہے۔ وہاں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ ہم یوں ہی سمجھتے ہیں کہ بس امام علیہ السلام آئیں گے اور ہماری عید ہوگی۔ امام آئیں گے تو امام آنے کے بعد کہیں گے بتا کتنا مال ہے بینک میں، کتنی پراپرٹی بنائی ہے، کتنے گھر ہیں، کتنی بیویاں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، اس پر کس کس کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، بہن کا حق ہے،
بیٹی کا حق ہے جی، ماں کا حق ہے، عزیز کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے. ہم سارے حقوق کھانے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ ہم امام کے منتظر ہیں. یاد رکھیے گا، ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں بڑی سنبھل کے، دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر اور 100 مرتبہ استغفار کر کے اور توبہ کر کے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. ہم نے اپنے ائمہ کو پتھاری دار سمجھ رکھا ہے. جیسے ہمارے یہاں ولیرے مجرموں کو پناہ دیتے ہیں، اسی لیے نظام کے اندر کبھی بھی صحت نہیں آتی ہے، وہ نظام کبھی بھی درست نہیں ہوتے جن کی پشت پناہی دنیا میں بڑے لوگ کرتے ہوں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کر تمام کرتا ہوں. کل میں فیس بک واٹس ایپ کے اوپر اپنا کام کر رہا تھا. آپ کو معلوم ہے آج کل جیسے فیس بک کھلتا ہے تو نیچے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، ایک آدمی اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ کھڑا تھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا. 3 ساڑھے 3 سال 4 سال کی بیٹی تھی. وہ ایک سپر مارکیٹ میں، جیسے یہ سپر مارکیٹ ہے دبئی سپر مارکیٹ، اور ابھی نئی کھل گئی ہے انیس سپر مارکیٹ، اس میں گیا. وہ اس کے ساتھ 3 سال کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ ایک تھیلا تھا. اس نے ایک ڈبل روٹی چرا کے تھیلے میں ڈالی. سپر اسٹور کے ملازم نے اسے پکڑ لیا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم چوری کرتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں نے چوری نہیں کی ہے. بات بڑھی تو اس نے ایک دوسرے کام والے کو بلایا، کہا اس کو تم پکڑ کے رکھو، میں مالک کو بلا کے لاتا ہوں. مالک کے پاس گیا، مالک سے کہا کہ ہم نے چور پکڑا ہے جس نے چوری کی ہے. کہا کیا چوری کیا اس نے؟ کہا اس نے ایک ڈبل روٹی چوری کی ہے. کہا صرف ڈبل روٹی چوری کی ہے؟ کہاں سر؟ تو مالک نے کہا کہ وہ چور نہیں ہے. اس نے مولا کائنات کا قول نقل کیا کہ جب لوگ روٹی کی چوری کرنے پر مجبور ہو جائیں تو یہ چور نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی گردنیں کاٹنے کا وقت ہے کہ وہ اپنی رعایا سے قابل ہے. اس نے 10,000 روپے بھی دیے اس کو نقد، اس کو 1 مہینے کا راشن بھی دیا. ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں. امریکہ میں ایک لڑکے نے چوری کی، یہی ڈبل روٹی، اسے پکڑ لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، کیونکہ وہاں مار پیٹ تو کر نہیں سکتے. جب عدالت میں لے کے گئے تو اس بچے سے پوچھا اس نے کہ تم نے چوری کیوں کی؟ اس نے کہا میری ماں بیمار ہے. کہا تو کام کیوں نہیں کرتا؟ کہا میں کام کرتا تھا، مجھے کام سے نکال دیا گیا، نوکری نہیں کر سکتا، نوکری نہیں ہے میرے پاس. بلایا گیا اسٹور کے مالک کو اور جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے، جج نے فیصلہ دیا کہ اس بچے کو $100 عدالت دے گی اور جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ $100 دیں گے، اس لیے کہ اس نے چوری اس لیے کی ہے کہ یہ بھوکا تھا، اس کے گھر میں ضرورت تھی. عزیزان گرامی، امام عصر علیہ السلام کے آنے پر یہی ہوگا، یا امام زمانہ کے دادا کے زمانے میں ہوا جب کسی نے پوچھا کہ علی کی حکومت کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ کہا 4 سال 5 مہینے کی علی کی حکومت، جس میں 18 سال کی 18 مہینے کی جنگ صفین بھی تھی، جس کے اندر جنگ نہروان بھی تھی، جنگ جمل بھی تھی. علی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، لیکن 4 سال 5 مہینے کی حکومت میں علی کے اقتدار کا کمال یہ تھا کہ نہ کوئی بھوکا سونے والا تھا، نہ کوئی ننگا اٹھنے والا تھا. کوئی بھوکا سونے والا تھا، نہ کوئی ننگا اٹھنے والا تھا. اور اب جب اس کے بیٹے کا اقتدار آئے گا، امام عصر علیہ السلام کا اقتدار آئے گا، اس وقت
مالدار لوگ امام کہیں گے کہ نکالو اس میں سے مال الہی، لوگوں کے حقوق نکالو، کتنا لوٹ مار کر کے، کتنا چوری کر کے، کتنا ڈاکے کے ذریعے، کتنا رشوت کے ذریعے، کتنا سود کے ذریعے سے تم نے کمایا ہے۔ تو لوگ کہیں گے ہم تو سوچ رہے تھے کہ امام آئیں گے علیہ السلام تو ہمیں مال دیں گے، یہ تو اور ہمارا مال لے رہے ہیں، ہم انہیں امام نہیں مانتے، یہ امامت کا انکار کریں گے، امامت کی تلوار اٹھے گی اور ان لوگوں کی گردنیں کٹیں گی۔ ساری زندگی الجل 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 الجل۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، وہ دور اتنا حسین دور ہوگا کہ جس کے لیے روایات میں ملتا ہے، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں نئے لوگوں کے لیے، کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد جیسے آج لوگ ٹوکریوں میں گلیوں کے اندر امرود اور یہ پھل سے بیچتے پھرتے ہیں، اسی طریقے سے امام علیہ السلام کے دور میں ان ٹوکریوں میں لوگ پیسے بھر کر گلیوں میں گھومیں گے، کوئی مستحق ہے تاکہ ہم اسے یہ مال زکوٰۃ دیں، کوئی مستحق ہے کہ ہم اسے مال خمس دے دیں۔ لوٹ مار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لوگ مال لے کر گھومیں گے اور اندر گھروں سے آوازیں آئیں گی، اے بھائی تم گلیوں میں گھوم رہے ہو، اگر تمہیں کوئی مستحق مل جائے تو ہمیں بھی بتا دینا، ہمارے پاس بھی مال رکھا ہوا ہے۔ ایک ہاتھ پہ بکری اور شیر پانی پئیں گے۔ آج کی شب ہمارے یہاں شب برات منائی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑ کر، حلوے بنا کر، یہ ٹھیک ہے آپ خوشی کا اظہار کریں، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ آج سے اپنے زمانے کے امام کی نصرت اور ان کے استقبال کی تیاری شروع کر دیں۔ ایک ایک کر کے اپنی عادت کو تبدیل کریں، اپنے ذہن کو تبدیل کریں۔ بعض اوقات ہم بڑے خلوص سے گلے ملتے ہیں، لیکن دل کہتا